رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطین کا مسئلہ عالمی اداروں میں مسلسل اٹھاتا رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حکومت ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی کل سے وطن واپسی کے لیے عملی منصوبے کو حتمی شکل دیتی ہے۔ اور آج رات کولکتہ میں آئی سی سی کرکٹ کپ عالمی کپ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کو عالمی اداروں میں مسلسل اٹھا رہا ہے اور اسرائیل کی حالیہ جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں انسانی المیے کی صورتحال رونما ہو رہی ہے۔ میو ہسپتال کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے چینی قیادت اور مختلف عالمی لیڈروں سے ملاقاتوں میں یہ مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے ایک سوال کا جواب میں کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جو ملک میں عام انتخابات کی حتمی تاریخ دے گا۔ غیر قانونی تارکین وطن کی وطن واپسی کے بارے میں ایک سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ تقریباً 17 لاکھ رجسٹرڈ پناہ گزینوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، تاہم پاکستان میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجا جائے گا۔ آج لاہور میں انسٹیٹیوٹ فار آرٹ اینڈ کلچر کے پہلے کانوکیشن سے خطاب میں وزیر اعظم نے جدید دور میں ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے نوجوانوں کو معیاری تعلیم کے مواقع کی فراہمی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں پر ملک کی اقتصادی ترقی اور جدت میں مثبت تعاون کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ خود کو سوالات کے لیے تیار کریں اور اس دور کے فوری حل طلب مسائل کا حل تلاش کریں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ تعلیم کے ذریعے ہم برداشت اور مفاہمت کو فروغ دے سکتے ہیں اور معاشرے میں انصاف اور مساوات کے اصولوں کا عزم ظاہر کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے اقتصادی استحکام اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور ضرورت مند افراد کو انسانی امداد کی فراہمی کے لیے محفوظ راستہ دینے پر زور دیا ہے۔ وہ آج یو ایس ایڈ کے منتظم سمانتھا پار سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے۔ یو ایس ایڈ کے منتظم نے وزیر خارجہ کو یو ایس ایڈ کے پاکستان میں کام بالخصوص ماحولیاتی مسائل سے متعلق امور کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے غزہ کی صورتحال کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ سینٹ نے آج بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں اور وحشیانہ مظالم پر بحث جاری رکھی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے دلاور خان نے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حوالے سے قرارداد پر عالمی برادری کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ مشاہد حسین سعید نے کہا کہ حماس فلسطینی عوام کی نمائندہ ایک سیاسی تنظیم ہے جو اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کی مخالفت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑا ہے۔ آج سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھائی۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 10:30 بجے ہوگا۔ حکومت نے افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو کل سے ان کے ملکوں کو واپسی کے لیے ایک جامع منصوبے کو حتمی شکل دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ نے ان لوگوں کے باعزت طریقے سے تصدیق کے ذریعے سرحد پار بھیجنے میں مدد دینے کے لیے پورے ملک میں 49 مراکز قائم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں چمن، نور وہاب، بادینی اور باربا چاک کے کراسنگ پوائنٹس اور خیبر پختونخوا میں تورخم، خرلاچی، غلام خان اور انگور اڈا کے کراسنگ پوائنٹس کو پاک افغان سرحد عبور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ادھر نادرا نے تارکین وطن کی سہولت کے لیے ایک خصوصی ایپ کا اجرا کیا ہے اور وزارت داخلہ نے پورے عمل کی نگرانی کے لیے ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا ہے۔ آج رات کولکتہ میں آئی سی سی کرکٹ کپ عالمی کپ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 45.1 اوورز میں 204 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں پاکستان نے مطلوبہ ہدف 32.2 اوورز میں حاصل کر لیا۔ اور آج شام ملیشیا میں سلطان آف جونیئر ہاکی کپ کے تیسرے میچ میں پاکستان نے ملیشیا کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی تھی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔